بھائی جب یعنی قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے معاشرے سے کٹ کے، تو میں کہتا ہوں یار شکر ادا کرو، انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہو گئے، اب صحابہ کرام کو یاد کرو، اہل بیت کو یاد کرو، جن کو غزوہ بدر میں اس لیول پہ آنا پڑا کہ ایک طرف باپ کھڑا ہے تو دوسری طرف بیٹا کھڑا ہوا ہے۔ آپ پہ یہ نوبت تو نہیں آئی کہ اللہ نے آپ کو یہ آزمایا ہو کہ آپ مسلمانوں کی طرف سے اپنے باپ کو مارنے کے لیے غزوہ بدر میں اتر آؤ، تو تم تو اس قابل ہی نہیں تھے۔ ویسے تم لاکھ کہتے رہو کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کچھ بھی نہیں سی ہونا، رفع دان پھر بھی نہیں سی تو شروع کرنا، ٹھیک ہے، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، لازم کہتے رہو، آپ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سر وہ بڑا مشکل وقت تھا، بڑی تکلیف دہ چیزیں تھیں اس کے اندر۔ سیدنا حذیفہ ابن یمان کی حدیث میں بار بار یاد کرتا ہوں، اس کو آپ پلے باندھ لیں، صحیح مسلم میں جہاد والے چیپٹر میں۔ ان کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت کتنے خوش نصیب ہیں آپ، رسول اللہ کی صحبت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زیارت کی، کاش ہم بھی آپ کا زمانہ پاتے حضور کے ساتھ مل کے جہاد کرتے، ٹھیک ہے، جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں کبھی تیرے تلووں سے لپٹ جاتا، کبھی کچھ کرتا، وہ جو حسن نثار صاحب نے پوری ایک نعت لکھی ہوئی ہے۔ باقی حسن نثار صاحب کا جو کردار ہے وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے، مجھے اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو نعت لکھ رہے ہیں وہ ان کے اپنے اوپر نظر آ رہی ہے، وہ خود فیصلہ کر لیں۔ نعت لکھنا بہت آسان ہے، یہ ہے وہ جو دین بہت آسان ہے، اس پہ چلنا مشکل ہے۔ تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں یہ اتنا آسان کام نہیں، اتنے بڑے بڑے دعوے نہ کرو، نعتہ نہ لکھو، آج دے دور ایڈی مشکل نعتہ نہ لکھو۔ ان کا میں تمہیں ایک واقعہ صرف اپنی زندگی کا سناتا ہوں، اور یہ مسلم شریف ہے سر، مولانا شریف نہیں ہے، بزرگ شریف نہیں، کہانی شریف نہیں ہے، مسلم شریف ہے۔ حذیفہ نام لکھیں آپ، حذیفہ لکھیں اور خندق لکھیں، یہ دو لفظ لکھیں، اسلام 360 میں کھل جائے گا۔ نمبر نہ منگیا کرو، اللہ جو بندے ہو تھوڑا جا آپ بھی کوئی کام کرو۔ 5ویں کلاس کے بچے کو اسلام 360 دے دینا، 5 منٹ بعد میں اس کو کہوں گا وہ حدیث ڈھونڈ دے گا، ایڈے بڑے ٹگے نہیں۔ آپ یونیک لفظ لکھیں، میں بول رہا ہوں حذیفہ ابن یمان غزوہ خندق کا موقع، آپ حذیفہ لکھیں، خندق لکھیں، تو اسلام 360 حافظہ اللہ تعالی آپ کو حدیث کھول دے گا۔ مسلم شریف سلیکٹ کر لیں، مسلم شریف بھی نہ سلیکٹ کریں، حدیث کی کتابیں کریں، وہ خود ہی بتائے گا یہ حدیث کہاں پہ ہے۔ چلو، تو حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے ایک سخت سردیوں کی رات میں، جب کہ آپ کو پتہ ہے غزوہ احزاب کے موقع پہ کتنا مشکل وقت تھا، خندق کھودی ہوئی ہے، اس طرف کافر بیٹھے ہیں، اس طرف مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، سخت سردی ہے، بڑا ٹف ماحول ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کون ہے جو اٹھے اور جا کے کافروں کی جاسوسی کرے اور جنت میں اپنے نبی کا پڑوس حاصل کر لے۔ ہائے 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 ہائے، یہ سارے نعتوں والے کہتے ہیں محفل ہو جڑا سی کر کے۔ یہ کہنا آسان ہے، غلامی رسول میں جو داڑھی نہیں رکھ رہا اس کو موت کہاں سے قبول ہونی ہے؟ غلامی رسول میں جو فجر کی نماز نہیں اٹھ کے پڑھ سکتا بسترا چھوڑ کے، اس نے موت کہاں سے قبول کرنی ہے؟ حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ اتنی بڑی بشارت سن کے بھی کوئی ایک صحابی بھی نہیں تھا جو کھڑا ہو، اس لیے کہ سخت سردی کی رات تھی، لوگ چاہتے تھے کسی اور کی ڈیوٹی لگ جائے۔ اب کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام نے دوسری دفعہ فرمایا کون ہے جو رات کے وقت جا کے کافروں کی جاسوسی کرے اور جنت میں اپنے نبی کا پڑوس حاصل کر لے؟ کائنات میں سب سے بڑی کوئی چیز یہی ہو سکتی ہے نا، اس سے بڑی صرف ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو پیغمبر بنا دے۔ پیغمبر بننے کے بعد اگر دوسرے نمبر پہ کوئی فضیلت ہے تو جنت میں ہمیشہ کا پڑوس پیغمبروں کا، یہی ہے نا، یہی ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بقیہ غرقت میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے، آمین۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں دوسری بار بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا، تیسری دفعہ بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا، چوتھی دفعہ نبی علیہ السلام فرمایا حذیفہ، آپ کہتے ہیں میں نے دل میں کہا لو جی مارے کے، اب تو جانا ہی پڑے گا، میری ڈیوٹی لگی، کیونکہ اب تو بائی نیم حکم آ گیا نا۔ ان کہ یا رسول اللہ، فرمایا جاؤ، اور ساتھ کہا کہ دیکھنا چھیڑخانی کوئی نہیں کرنی، جتنا کام کا ہے اتنا ہی کرنا ہے۔ کہتے ہیں میں اٹھا، اب سوچ رہا تھا سخت سردی ہیں ریگستان کی، باہر جا کے کیا بنے گا میرا۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم جب میں اٹھا تو مجھے لگا میں گرم حمام میں داخل ہو گیا ہوں، میرے اوپر کسی نے نا کوئی گرم رضائی اوڑھ دی ہے سخت سردیوں میں، اور کہتے ہیں میں اسی طرح باہر گیا پھرتا رہا، ٹھنڈ ختم ہی ہو گئی، اور کہتے ہیں میں نے دیکھا کافر رات کے وقت بیٹھ کے اپنے وہ
جو تیر ہیں ان کی جو نوکیں ہیں ان کو تیز کر رہے ہیں، کوئی برچھیوں کو تیز کر رہا ہے، اور کہتے ہیں میں نے ابو سفیان کو بھی دیکھا اور میں ایک تیر چلاتا اس کا کام تمام کر سکتا تھا رات کے وقت، وہ میرے نشانے پہ تھا، اس کو تو نظر بھی نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کے پاس پہنچ چکا ہوں۔ لیکن پھر مجھے نبی علیہ السلام کی نصیحت یاد آئی کہ دیکھیں کوئی کام نواں نہ کھول نہیں ہوتے پنڈورا باکس، تو مجھے حضور کی بات یاد آئی تو میں پھر پیچھے ہو گیا، یعنی میں اس لیول کو کراس نہیں کیا، ایفیشنسی جھاڑنے کی کوشش نہیں کی، حتیٰ کہ میں نے سب کچھ گنا کتنے لوگ ہیں یہ کر کے واپس آیا۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں نبی علیہ السلام کی مجلس میں داخل ہوا تو وہ جو گرم حمام والا اثر تھا ختم ہو گیا اور مجھے سخت ٹھنڈ لگنا شروع ہو گئی، تو نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک چادر میرے اوپر اڑا دی۔ یہ یعنی معجزہ ظاہر ہوا نبی علیہ السلام کا، یہ صحیح مسلم میں۔ لیکن اس میں سبحان اللہ کے ساتھ بہت چیزیں جو ہے استغفر اللہ اور انا للہ بھی یعنی جڑی ہوئی ہیں۔ وہ جو انور مقصود صاحب نے وہ کالم لکھا ہے نا کہ تبدیلی کا سفر ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع ہوا، ان اللہ مع الصابرین سے ہوتا ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون پہ ختم ہوا۔ تو یہ آپ کا سفر بھی یہ صرف سبحان اللہ تک نہ رہے میرے بھائی، بہت تلخ چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ دعوے کرنا بہت آسان ہے، پریکٹیکلی دین کے اوپر چلنا بہت مشکل کام ہے۔ تو قرآن حکیم سے ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو قرآن کو فالو کریں گے، صرف مطلب دعوے کر لینے سے کچھ بھی نہیں ہونا۔ تو یہ اس پوائنٹ میں ڈسکس کرنا ضروری تھا۔ باقی پریکٹیکلی اگر آپ نے نبی علیہ السلام کی انقلابی دعوت کو ویڈیو کی شکل میں دیکھنا ہو تو قطر والوں نے 30 اقساط کے اوپر ایک ڈرامہ سیریل بنائی ہے عمر سیریز کے نام سے، جو انگلش میں تو سب ٹائٹل کے ساتھ آ چکی ہے اور اردو میں بھی اب انڈینز نے ڈبنگ کر دی ہے اس کی۔ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں رابطہ کریں، چونکہ یوٹیوب کے اوپر وہ کاپی رائٹس کا ایشو ہے، وہ اپلوڈ نہیں ہو سکتی۔ فیس بک کے اوپر ہمارے بھائیوں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے، منگوا بھی سکتے ہیں۔ اور اوریجنلی تو وہ عربی میں بنی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی عربی کے اندر ہے، تو اس میں آپ کو عربیوں کی عادتوں کا بھی پتہ چلے گا۔ انہوں نے پیورلی عرب کا کلچر فلمایا ہے کہ عرب کے لوگ آپس میں کس طرح گفتگو کرتے ہیں۔ یہاں آپ نے وہ کلچر دیکھنا ہے، پٹھانوں کو دیکھیں، سیم آلموسٹ وہی ریزیمبلنس آپ کو نظر آئے گی۔ وہ آپس میں بات کرتے ہوئے لگتا ہے لڑ رہے ہوتے ہیں، عربی بھی اسی طرح ہی لڑ رہے ہوتے ہیں، گفتگو کر عام نارمل انداز میں بھی۔ پھر بات بات پہ محاورے بڑے سخت قسم کے، وہی ہے تیری ماں مر جائے، تو یہ وہ محاورے جو صحابہ کرام بھی استعمال کر لیتے تھے، اس لیے کہ وہ عرب کلچر کا حصہ تھے۔ یہ جو تارجوی صاحب جن صحابہ اور اہل بیت کا تعارف کرواتے ہیں نا، یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت اس طرح کے نہیں تھے، یہ ماڈرن اردو لینگویج کے صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین بنتے ہیں۔ عرب کا کلچر بالکل ڈیفرنٹ تھا، وہ بڑے ذرا ان کے مزاج میں ریگستانی ماحول کے تھے نا، تو وہ ان کے مزاج میں سختی موجود تھی گفتگو کرنے پہ، تو وہ میٹھی میٹھی باتیں کر کے، تو میرے بھائی رومن اور پرشین امپائر تو نہیں تھی انہوں نے الٹنی نا یہ میٹھی باتوں سے الٹی جاتی ہے۔ جو بدماش صدیوں سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اکاڑنے کے لیے آپ محفل نعت میں ان کو جھموائیں گے یا ان کو شیرنی دیں گے تو وہ اپنی مجلس چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ نہیں، یہ تلوار جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی مسلط کی رومن اور پرشین امپائر پہ، تاکہ ان کو اکھاڑ کے ایک نئے دور کا آغاز کیا جائے۔ اسی پہ وہ وحید الدین خان صاحب کی کتاب ہے نا، اسلام دور جدید کا خالق ہے۔ یہ آج جو فریڈم آف ایکسپریشن آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ اسلام کی برکت سے ہے۔ اسلام سے پہلے تو بادشاہ کا دین ہی رعایا کا دین ہوتا تھا، اگر کوئی نہیں قبول کرتا تھا پرسیکیوشن ہوتی تھی۔ رومن امپائر کو دیکھنے ہزاروں عیسائیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے، لیکن جب کانسٹنٹائن II نے خود عیسائیت قبول کر لی، پوری رومن امپائر عیسائی ہو گئی۔ نبی علیہ السلام جب آئے اس وقت یہ عیسائی اسٹیٹ تھی، بن چکی بھی تھی، لیکن اس سے پہلے تو نہیں تھی۔ لیکن یہ اسلام نے آزادی دی کہ نہیں، بادشاہ کوئی بھی ہے، آپ کو حق ہے کہ آپ اپنا دین رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ برکت ہے جو آج آپ ویل کر رہے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے ایک متعصب قسم کا یہودی نما عیسائی ہے، لیکن اس کے سامنے بھی جب قرآن تلاوت کیا جاتا ہے خاموشی سے سنتا ہے۔ امریکہ کے اندر آپ جا کے اسٹریٹ دعوت دیں، لوگ سنیں گے، نماز پڑھیں آپ کے ساتھ، لوگ سیلفیاں بھی بنوائیں گے، برا نہیں سمجھیں گے۔ لیکن فرعون کے سامنے جادوگروں نے جب ذرا سی بات کی تھی، اس نے کہا میں لٹکا دوں گا تمہیں۔ یہ فرق ہے۔ تو اسلام اس دور جدید کا خالق ہے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ یہ 35 پوائنٹ ہی کور ہوئے ہیں، باقی 5 پوائنٹ انشاءاللہ اگلی دفعہ کور کریں گے۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔